الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 تم چلے تھے مسلمانوں، انہی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا. میرے دوستو، قابل احترام واجب الاحترام بزرگوں اور جلسہ کے میزبان حضرت مولانا عصمت اللہ حنفی صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 5 منٹ بولنے کا وقت دیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس 5 منٹ کے اندر آپ کو کچھ سکھا سکوں اور آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے تاکہ میری بات جو ہے وہ آپ کے دل میں اترنی چاہیے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت آیات فرمائی ہے، اس کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک تو یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو تو اسی کی تمہیں اتباع کرو، اور دوسری بات کہ تم اسی راستے کی اتباع کرو، اور تیسری بات کہ تم دوسرے راستوں پر مت چلو اور تمہیں اس کے منع کیا جاتا ہے اور تاکہ تم پرہیزگار ہو. میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک مرتبہ ہم ایسے بیٹھے تھے زمین کے اوپر تو حضور پاک علیہ السلام نے ایسے لکیر کھینچی جو سیدھی لکیر تھی، اور اس کے بعد دائیں بائیں دوسری لکیریں کھینچ کر ارشاد فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ سیدھا راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور جو ادھر ادھر کے راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں. اس کے بعد یہ آیات تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت فرمائی ہے،
اور میرے دوستوں سیدھا راستہ کون سا ہے کیسے پتا چلے گا آنے والے آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ اس پر کون ہوگا اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نجات والا راستہ کون سا ہوگا اور اس راستے پر جو بلا رہے ہیں اور وہ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ حکم دے رہی ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو اور دوسرے راستوں سے تم بچو کیونکہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور بعد میں ہمیں پتا چلا جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے اس پر تم چلو گے تو کامیابی حاصل کر لو گے کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ خدا کا راستہ ہے کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے یہ جو راستہ ہے یہ اعلیٰ اور افضل راستہ ہے یہ قرآن حکیم کا راستہ ہے یہ قرآن مجید کا راستہ ہے یہ دین کا راستہ ہے یہ اسلام کا راستہ ہے یہ نجات کا راستہ ہے یہ ہدایت پانے والا راستہ ہے اسی پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج تخت نبوت تاج تخت نبوت نعرہ تکبیر پتا چلا کہ سیدھا راستہ جو ہے یہ ہے اور وہ باقی جو راستے ہیں وہ تو گمراہی کے راستے ہیں وہ تو فرقہ بندیوں کے راستے ہیں وہ جو راستے ہیں وہ ناحق کے راستے ہیں وہ تو گمراہی کے راستے ہیں اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اسے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالہ کے نام سے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بہت سے فرقے پیدا ہوں گے اور میری امت کے اندر 73 فرقے پیدا ہوں گے اور ان فرقوں میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ من یہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا وہ حق ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا وہ تیرے راستے ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا اسے لوگوں کو پتہ چلے گا وہ کون سا فرقہ ہوگا جس کی نجات کا ذریعہ بنے گا وہ کون سا فرقہ ہوگا جس کو جنت ملے گی وہ کون سا فرقہ ہوگا اور لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سیدھے راستے پر ہے یہ گمراہی کے راستے پر ہے اس کے بعد حضور نے ارشاد فرما دیا کہ مانا علیہ والصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے یہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا اور میں تمہیں بتاتا چلوں توجہ میری طرف رکھنا حضور نے فرمایا میرا اور میرے صحابہ کا راستہ اب تم بتاؤ اس پر نبیوں کے سردار چلے اور صحابہ چلے وہی مدینہ راستہ ہے جس پر نبیوں کے سردار اور صحابہ چلے وہی والا راستہ ہے جس پر نبیوں کے سردار امام الانبیاء چلے وہی راستہ جو ہے وہی سیدھا راستہ ہے اور ان شہید تھے اور صحابہ نبی کے شہید تھے ان کے بارے میں پہلی کتابوں میں تذکرے کر دیے گئے ان کے جو صحابہ کے تذکرے پھر اللہ نے ان کو بتانے کے لیے پہلی کتابوں میں تذکرے کیے اور ہمیں بتانے کے لیے قرآن میں تذکرے کیے ساری آسان اور مثل یہ پہلے صحابہ کے تذکرے قرآن میں بھی ہوں گے اور صحابہ کے تذکرے جو ہے انجیل میں بھی ہوں گے اس کے بعد صحابہ کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے میرے دوستو انجیل قرآن میں آپ کہو گے کیسے ہوں گے جواب سمجھانے لگا ہوں جس میں حضرت عمر جانے لگے لیکن مقدس کو عطا کرنے کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تو اونٹ پر سواری کرے گا اور میں آگے سواری نہیں کروں گا آگے سواری بند کرنا جب تم سوار ہوں گے تو میں ان سواری کی نکیل پکڑوں گا جب میں سوار ہوگا اور تم سواری کے لیے پڑھنا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا اللہ نے عدل انصاف کر کے دکھانا تھا اللہ نے دنیا کو بتانا تھا کہ حاکم حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں اور حاکم جو ہے عدل انصاف کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا غلام کہنے لگا حضرت عمر آپ کو حاکم نے بڑھ کے کہے آپ کو آگے بادشاہ ہے آپ کو حاکم حکمران ہے آپ سوار ہو جائیے آگے لوگ بڑے ہوں گے استقبال کیے کھڑے ہوں گے آگے لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے ہوں گے اور آپ بیت المقدس کی جامعہ لے جا رہے ہیں اس لیے انہوں نے کہا نہیں تجھے اس لیے ارشاد فرمایا
کہ میں سوار نہیں ہوں گا اور آپ سوار رہنا. اور حضرت عمر نے جو لباس پہنا تھا خدا کی قسم اس کے اندر 12 اور 13 پیون لگے تھے اور چمڑے کے پیون تھے. جب یہودیوں نے دیکھا اور کہہ دیا ایک مقدس تو لینے آیا ہے, چابیاں تو لے لے, کیونکہ ہم نے تیری نشانیاں پہن کو ہاتھ رکھی.